بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں امام طریقہ قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتوں کی بارش فرما دے، اپنے انوار و برکات کا نزول قیامت تک بالاستمرار اور بالاستحکام نزول فرما دے، اور ان کے فیوض اور برکات سے ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو اللہ فیضیاب فرمائے۔ آپ کے مواعظ حسنہ اور مجالس اور ملفوظات کا جو سلسلہ جاری ہے، آج اس کی 41ویں قسط ہے۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، اس مجلس کا آغاز کرنے سے قبل ہم اس حدیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں جس میں کہ انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات کے اوپر بھی رحم اور کرم کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور شریعت اسلامی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں انسانوں پر رحم اور کرم کرنے کی تاکید فرمائی ہے، وہیں پر جانوروں کے ساتھ بھی رحم اور کرم کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اور اس احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم کرنے سے راضی ہوتا ہے، اسی طریقے سے جانوروں کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ کرنے پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں پر ظلم اور ستم کرنے سے ناراض ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کا اور جبر کا
اور زیادتی کا معاملہ کرنے پر ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم ذکر کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن سمی مولا ابی بکر عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا، اس دوران میں اسے شدت کی پیاس لگی، اس نے ایک کنواں پایا، اس میں اتر کر اس نے پانی پیا، جب باہر نکلا تو اس نے وہاں ایک کتا دیکھا جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے تری چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے خیال کیا کہ اس کتے کو پیاس کی وجہ سے وہی تکلیف پہنچی ہوگی جو مجھے پہنچی تھی، چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھرا اور منہ سے پکڑ کر اسے باہر لایا، پھر کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدر کرتے ہوئے اسے بخش دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا بھی اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں ہر تر جگر رکھنے والے سے اچھا برتاؤ کرنے میں اجر ملے گا۔ تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ کسی گناہ کو کم نہ سمجھا جائے اور نہ کسی نیکی کو حقیر سمجھنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا اور اس کو کچھ کھانے کو نہیں دیا حتیٰ کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ اور اس حدیث میں ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے سے ایک آدمی کے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نکتہ نواز ہے، وہ چاہے تو ذرا سی خطا پر گرفت کر لے اور چاہے تو ذرا سی نیکی پر سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ کسی گناہ کو کم نہ سمجھے اور کسی نیکی کو حقیر نہ جانے۔ کیا معلوم کہ جس گناہ کو وہ کم سمجھ رہا تھا وہی گناہ اس کے دوزخ میں جانے کا سبب بن گیا، اور جس نیکی کو وہ معمولی سمجھ رہا تھا وہی نیکی اس کی مغفرت کا سبب بن گئی۔
میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، اب ہم آغاز کرتے ہیں امام طریقہ قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 43ویں مجلس کا، جو کہ منعقد ہوئی 21 رجب المرجب 545 ہجری بوقت صبح بروز اتوار بمقام خانقاہ شریف۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نفس سے کہو کہ تیری کمائی تیرے فائدے کے لیے ہے اور تیری بد کمائی تیرے نقصان کے لیے ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کر عمل کر، کوئی بھی تیرے ساتھ عمل نہ کرے گا اور نہ اپنے عمل میں سے تجھے کچھ دے گا۔ عمل و مجاہدہ لازمی ہے، وہی دوست ہے جو تجھے باز رکھے، وہی دشمن ہے جو راہ سے ہٹائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تجھے خلقت کے پاس دیکھتا ہوں، خالق کے پاس نہیں۔ تو نفس اور خلقت کے حقوق ادا کر رہا ہے، جبکہ خالق کے حقوق نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور شکر غیر اللہ کا ادا کر رہا ہے۔ تیرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ کس کی عطا کردہ ہیں؟ کیا غیر اللہ نے دی ہیں؟ جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ جب تجھے علم ہے کہ تیرے پاس کی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے عنایت کی ہیں، تو اللہ کا شکر کہاں ہے؟ جب تجھے علم ہے کہ اسی نے پیدا کیا ہے، تو اس کی فرما برداری کرنے اور نافرمانی سے بچنے میں تیری عبادت کہاں ہے؟ اس کی بلا پر صبر کہاں ہے؟ تو اپنے نفس سے اتنا جہاد کرتا کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں آگے چل کر کہ اے بیٹا، تو اپنے نفس کو کھلا نہ چھوڑ، نہ اس کی فرما برداری کر، تجھے نجات مل جائے گی۔ اس کے سامنے ہنسی نہ کر، اس کی ہزاروں باتوں میں سے ایک کا جواب دے تاکہ اسے کچھ تہذیب آ جائے۔ نفس جب تجھ سے خواہشوں اور لذتوں کی تمنا کرے تو اسے ٹال دے، کچھ دیر کر اور اس سے کہہ کہ ان کے پانے کا مقام جنت ہے۔ نفس کو رکاوٹ کی تلخی پر صبر کرنے کی عادت ڈال، یہاں تک کہ عطائے الہی نصیب ہو جائے۔ جب اسے صبر کی عادت ہو جائے اور وہ صبر کرنے لگے تو اللہ اس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نفس کی کوئی بات نہ مان،
وہ تو نافرمانی پر اکسائے گا۔ نفس سے دوستی ترک کر دے اور اس کے خلاف چل، اس کے خلاف چلیں تو یہ درست رہتا ہے۔ اے مغفرت الہی کا دعویٰ کرنے والے، تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ تو اپنے نفس پر قائم ہے۔ نفس اور حق دونوں جمع نہیں ہوتے، دنیا اور آخرت دونوں جمع نہیں ہوتے۔ جو بندہ اپنے نفس کے ساتھ ٹھہرا، اس کا اللہ کے ساتھ ٹھہرنا باقی نہ رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب دنیا اضر بآخرتہ واحب آخرتہ اضر بدنیاہ اصبر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ اے میرے عزیز، صبر سے کام لے۔ جب صبر کامل ہوگا تو رضائے الہی کامل ہوگی۔ جب تجھے فنا نصیب ہوگی تو تجھے سب کچھ علم ہو جائے گا، ہر بات میں شکر گزار ہوگا، دوری قرب سے بدل جائے گی، شرک توحید ہو جائے گا، تو خلقت کی طرف سے نہ فائدہ پائے گا نہ نقصان۔ مخالف چیزیں دکھائی نہ دیں گی، سب دروازے اور سمتیں ایک ہو جائیں گی، صرف ایک ہی جہت رہ جائے گی۔ یہ ایسی حالت ہے کہ بہت سی خلقت اسے سمجھ ہی نہیں سکتی، بلکہ یہ حالت خاص لوگوں میں لاکھوں میں سے کسی ایک کو حاصل ہوتی ہے۔ اے میرے عزیز، کوشش کر روح کے بدن سے نکلنے سے پہلے ہی تیرا نفس مر جائے۔ اے بیٹا، کوشش کر کہ تو اللہ کے سامنے یہیں مر مٹے، اور یہ کوشش کر کہ روح کے بدن سے نکلنے سے پہلے ہی تیرا نفس مر جائے۔ نفس کی موت صبر کرنے اور اس کی مخالفت کرنے میں ہے، جلد ہی اس کی عاقبت نیک ہوگی۔ تیرا صبر فنا ہو جائے گا مگر اس کی جزا باقی رہنے والی ہے۔ تجربے کی بات ہے، میں نے صبر کیا اور صبر کی عاقبت نیک پائی۔ میں مر گیا، پھر اس نے مجھے زندہ کیا، اس نے مجھے پھر مارا اور میں غائب ہو گیا۔ غائب ہونے کے بعد پھر مجھے وجود عطا کیا، میں اس کی معیت میں فوت ہو گیا اور اس کی معیت میں مالک بنا۔ میں نے اختیار اور ارادہ چھوڑ دینے میں نفس سے جہاد کیا، حتیٰ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو گئی۔ اب تقدیر الہی میرا ہاتھ تھامتی ہے، اس کا احسان میرا مددگار ہے، اس کا فعل مجھے لیے لیے پھرتا ہے۔ غیرت الہی میری حفاظت کرتی ہے، سابق علم الہی مجھے آگے بڑھاتا ہے، اور مجھے میرا رب بلند کیے جا رہا ہے۔ تجھ پر افسوس، تو مجھ سے بھاگتا ہے جبکہ میں تجھ پر کوتوال ہوں۔ میں تیرے نفس کا محافظ ہوں، تیرا ٹھکانہ میرے پاس ہے۔ میرے پاس ٹھہر جا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ اے جاہل، بے وقوف، پہلے میرے پاس آ، پھر بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ میں کعبے کا دروازہ ہوں، میرے پاس آ تاکہ میں تجھے حج کا طریقہ بتاؤں،
کہ حج کیسے کرتے ہیں، اور میں تجھے بتاؤں کہ رب کعبہ سے کیسے بات کرنی ہے۔ جب مطلع صاف ہوگا، غبار بیٹھ جائے گا، تم پر حقیقت کھل جائے گی۔ اے سیاست دانوں، میری حفاظت میں آ جاؤ، اللہ نے مجھے کامل قوت عطا فرمائی ہے۔ اولیاء اللہ تمہیں وہی حکم دیتے ہیں جیسا کہ اللہ کے حکم سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اور اس سے روکتے ہیں جس چیز سے انہیں اللہ نے روکا ہے۔ تمہاری خیر خواہی ان کے سپرد کی گئی ہے، وہ نصیحت کرنے میں اپنی امانت ادا کرتے ہیں۔ تم دار حکمت دنیا میں عمل کرو تاکہ دار قدرت آخرت تک پہنچ سکو۔ دنیا دار حکمت ہے اور آخرت دار قدرت ہے۔ حکمت کو آلات و اسباب اور اوزاروں کی ضرورت ہے، جبکہ قدرت اس کی محتاج نہیں۔ فضل الہی نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ دار قدرت دار حکمت سے الگ ہو۔ آخرت میں اشیاء کسی سبب کے بغیر وجود پائیں گے۔ اے میرے عزیزوں اور دوستوں، وہاں تمہارے اعضاء بول رہے ہوں گے، اللہ کی جو نافرمانیاں تم نے کی ہیں، تمہارے اعضاء ان کی گواہی دیں گے۔ تمام راز کھل جائیں گے اور تمام چھپی باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ تم چاہو خواہ نہ چاہو، تمہاری مرضی نہ چلے گی۔ خلقت میں سے کوئی بھی ٹھنڈے دل کے بغیر داخل نہیں ہوگا۔ اس پر حجت قائم ہوگی جس پر کوئی عذر نہ کر سکے گا، اور ٹھنڈے دل سے داخل ہو جائے گا۔ اپنے نامہ اعمال کو فکر کی زبانوں سے پڑھو، پھر نافرمانیوں پر توبہ کرو اور فرما برداریوں پر شکر ادا کرو۔ نافرمانیوں کے کھاتے اکٹھے کر کے دیکھو، ان کی سطروں پر توبہ کا قلم پھیرو اور یہ سطریں کاٹ دو۔ میں تمہارے لیے چاہتا ہوں نہ کہ اپنے لیے۔ اے بیٹا، تو میرے ہاتھ پر تائب ہوا اور میری صحبت میں بھی رہا۔ میں نے جو بات تجھ سے کہی تو اسے نہ مانے تو میں کیا کہوں؟ تجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ حقیقت کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے تو نے ظاہر پرستی کی طرف رغبت کی۔ جو شخص میری صحبت کا طالب ہو وہ میری بات مانے اور اس پر عمل کرے۔ جیسے میں کروں ویسے ہی وہ کرے، ورنہ میری صحبت میں نہ آئے، ایسے میں اسے فائدے کی جگہ نقصان ہوگا۔ میں ایک مہذب دسترخوان ہوں، پھر بھی کوئی مجھ سے کھانا نہیں چاہتا۔ میں کھلا ہوا دروازہ ہوں، لیکن اس میں داخل کوئی نہیں ہوتا۔ میں تمہارے ساتھ کیا عمل کروں، کتنی بار کہوں، تم سنتے ہی نہیں۔ میں تمہارے لیے چاہتا ہوں نہ کہ اپنے لیے۔ میں نہ تم سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی کوئی امید رکھتا ہوں، نہ ویرانے اور آبادی میں کوئی فرق کرتا ہوں۔ اسی طرح زندہ اور مردہ، امیر و فقیر، بادشاہ اور رعایا سب ایک جیسے ہیں۔ حکم تو تمہارے غیر کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے جب اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دی تو مجھے یہ مقام حاصل ہو گیا۔ جب تیرا دل دنیا کی محبت سے معمور ہے تو تیرے لیے توحید کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ کیا تو نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نہیں سنا؟ حب الدنیا
رأس كل خطيئة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اے میرے بیٹے، تو جب تک ابتدائی حالت میں عبادت گزار ہے، طالب اور سالک ہے، دنیا تیرے حق میں خطا کی جڑ رہے گی۔ جب تیرے قلب کی سیر کی انتہا ہو جائے گی تو وہ قرب الہی سے واصل ہو جائے گا۔ تیرا دنیا کے لیے لکھا نصیب تیرے لیے محبوب بنا دیا جائے گا، اور غیر کے نصیب کے لیے تیرے دل میں نفرت پیدا کر دی جائے گی۔ تیرا نصیب اس لیے تیرے لیے محبوب بنایا جائے گا تاکہ تو اپنے بارے میں اللہ کے ازلی علم کو ثابت کرنے کے لیے اپنا نصیب اچھی طرح سے حاصل کر لے، اس پر قناعت کرے، اور تیری غیر کی طرف توجہ نہ ہو، اور تیرا دل اللہ کے حضور میں قائم ہو جائے۔ دنیاوی نصیب میں اسی طرح تصرف کرے جس طرح کہ جنت والے جنت میں تصرف کریں گے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم جاری ہوگا تجھے پسند ہوگا، کیونکہ تو اسی کے ارادے سے ارادہ کرے گا، اس کے اختیار سے اختیار کرے گا، اس کی تقدیر کے ساتھ چلے گا۔ ما سوی اللہ سے تیرا دل ہٹ جائے گا، دنیا و آخرت تجھ سے دور ہو جائیں گے۔ تیرا یہ اپنے نصیب کو حاصل کرنا اور اسے محبوب رکھنا اپنی طرف سے نہیں بلکہ حکم الہی کے تحت ہوگا۔ دکھاوے کے لیے عمل کرنے والا منافق اپنے عمل پر مغرور رہتا ہے، دن کو ہمیشہ روزے سے رہتا ہے، رات کو شب بیداری کرتا ہے، روکھی سوکھی کھاتا ہے اور موٹا لباس پہنتا ہے، ظاہری اور باطنی اعتبار سے تاریکی میں ہے، اپنے رب کی طرف ایک قدم بھی دل سے نہیں بڑھتا۔ وہ تو فقط عمل کرنے والوں، غم اٹھانے والوں، العاملۃ الناصبہ میں سے ہے۔ اس کی اندرونی حالت صدیقین، صالحین، واصلان حق اور اولیاء اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں۔ خلقت میں سے خواص تو آج بھی اسے جانتے اور پہچانتے ہیں، قیامت کے دن عوام بھی اس کا اصل چہرہ دیکھ لیں گے۔ خواص جب بھی اسے دیکھتے ہیں دل ہی دل میں اس کے لیے غصہ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی پردہ پوشی سے اس کی عیب پوشی کرتے ہیں اور اسے دنیا والوں پر ظاہر نہیں کرتے۔ تو اپنے نفاق کے ساتھ اولیاء اللہ میں شامل نہ ہو جب تک کہ تو اپنی زنار کو نہ توڑ ڈالے اور نئے سرے سے اسلام نہ لائے اور توبہ کو دل کے ساتھ ثابت نہ کرے، اور اپنی عادت اور حرص اور اپنے وجود اور نفع پانے اور دفع ضرر کے گھر سے نکل آئے۔ واعظ بن کے اولیاء اللہ کے حالات نہ سنا، یہ کسی کام کا نہیں جب تک کہ تو اپنے آپ سے باہر نہ نکلے، اپنے نفس اور حرص اور عادت کو دروازے پر نہ چھوڑے، اور دل دہلیز پر اور باطن کو بادشاہ کے حضور میں مقام خلوص میں نہ چھوڑے۔ تیرا کلام نامسموع ہے، زبان نہ ہلا، بنیاد کو پختہ کر لے۔ بنیاد جب مضبوط ہو جائے تو جلدی سے عمارت بنا۔ یہ بنیاد کیا ہے؟ دین اور دل کی سمجھ و علم اور فقہ، زور بیان اور زبان کی فقہ نہیں۔ زبان کی سمجھ خلقت اور بادشاہوں کے قریب کرتی ہے، جبکہ دل کی سمجھ
قرب الہی کی مجلس کا صدر بناتی ہے اور تیرے قدم اللہ کے قریب کرتی ہے۔ دل کی سمجھ کو اختیار کر، علم کی طلب تو رکھتا ہے مگر اس پر عمل کی طلب نہیں رکھتا۔ تجھ پر افسوس، تو اپنے وقت کو علم کی طلب میں ضائع کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو جہالت کے قدم پر حرص میں ہے، اللہ کے دشمنوں کی خدمت کرتا ہے اور انہیں اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ کو تیری اور تیرے شرک کی کوئی پرواہ نہیں، اسے اپنے ساتھ کوئی شریک قبول نہیں۔ کیا تجھے نہیں پتہ کہ تو اسی کا بندہ کہلائے گا جس کے ہاتھ میں تیری باغ ہوگی؟ اگر تو اپنی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے دل کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں دے دے، اسی کی ذات پر حقیقی بھروسہ کر، اپنے ظاہر و باطن سے اس کی خدمت کر، اس پر تہمت نہ رکھ کیونکہ وہ ہر تہمت سے بری ہے، وہ تیری مصلحت تجھ سے زیادہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے اور تو نہیں جانتا۔ تجھ پر لازم ہے کہ اس کے سامنے گمنام، آنکھیں بند کیے، سر جھکائے، گونگا بنا، خاموش رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے بولنے کا حکم آ جائے۔ اب تو اپنے ارادے سے نہیں، اس کے ارادے سے بول۔ ایسے میں تیرا بولنا دلوں کے مرض کی دوا، باطن کے لیے شفا اور عقلوں کے لیے روشنی ہوگا۔ اللہم نور قلوبنا ودلها علیک وصف اسرارنا وقربها منک وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو منور فرما، انہیں اپنا راستہ بتا اور ہمارے باطن کو صاف کر دے، اپنی تائید سے دلوں کو قوی کر اور ہمیں دنیا کی بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، يا رب العالمين، يا رب السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين، يا غافر الذنوب، اغفر لنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔